اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 12 اور صفحہ نمبر 58 یعنی 58، سائنس کے کرشمے سبق۔ کرشمے کے معنی ہیں عجیب بات یا حیرت انگیز واقعات، تو سائنس کے کرشمے یعنی سائنس کے عجیب و غریب اور یا حیرت انگیز واقعات۔ تو سبق سائنس کے کرشمے میں بتایا گیا ہے کہ انسانی تاریخ کا کوئی بھی زمانہ سائنس کے علم سے خالی نہیں رہا، اور شروع میں انسان نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی، اور پھر اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپا اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ تو انسان نے شروع میں سورج، چاند، ستاروں، سمندروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے عقل اور شعور کی مدد سے ترقی کی، اور وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خزانوں تک جا پہنچا، اور اس نے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ اور اس کے بعد ہے کہ شروع میں جو انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کا آغاز کیا وہ پہیہ تھا۔ پہیے سے اس نے آغاز کیا، پہیہ دریافت کیا، تو ایک تبدیلی برپا ہو گئی، انقلاب برپا ہو گیا۔ اور آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے پھر بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز بنا لیے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون، فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند منٹوں میں بلکہ چند سیکنڈوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سائنسی ایجادات میں سب سے اہم جو ہے وہ بجلی ہے، بجلی کی ایجاد ہے، اور انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول، دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا۔ کنڈیشنرز وغیرہ بھی ایجاد کر لیے، جس میں زندگی کی سہولتوں میں اضافہ کیا۔ آگے ہے صفحہ نمبر 60 میں کہ سائنس کی وجہ سے کیا فائدے حاصل ہوئے۔ پہلے بھی ہم نے فوائد ہی پڑھے ہیں، لیکن اس کے بعد مزید دیکھیں کہ سائنسی تحقیق کے باعث وبائی امراض اب جو ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم پر کسی بھی حصے کی بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، مصنوعی دل تک لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھیتی باڑی، زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے تھا، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بے شمار ترقی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے تو خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، میتھس یعنی ریاضی کا میدان ہو، یا انجینئرنگ، کمپیوٹر، ہر شعبے میں نظر آتا ہے، یعنی سائنسی ترقی ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے نقصانات ہیں سائنسی ایجادات کے، کہ انسان نے سائنسی ایجادات کی زندگی سے بے حد فائدہ حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا، اور ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود وغیرہ بنا لیے ہیں۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی بھلائی یعنی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن و محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اچھا بچوں، آگے ہیں سب سے پہلے سوال، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ پیچیدہ کے معنی ہیں کہ الجھا ہوا یا مشکل، بیش بہا، بے شمار یا قیمتی۔ بیش بہا کا یہاں پہ ہوگا قیمتی۔ مرہون منت، احسان مند، ممنون، سربستہ راز، چھپی ہوئی چیز۔ صعوبت کے معنی ہے مصیبت، اور تسخیر کا معنی فتح حاصل کر لینا۔ اب مشقی سوالات ہیں، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا؟ تو انسان نے سائنس کا علم پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے سے سیکھا۔ انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا، یعنی چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ تو انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ آگے ہے، انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا، یعنی آسان بنایا؟ تو انسان نے سائنسی ایجادات کر کے اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا۔ صنعت و حرفت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو صنعت و حرفت کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ سائنس کی
ہلاکت خیز ایجادات میں ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم اور گولہ بارود وغیرہ شامل ہیں۔ اور آگے ہے کہ یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ زمین اور معاشرہ جو ہے وہ امن و محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں اگر سائنسی ایجادات کو انسانی بھلائی یعنی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ آگے ہے کہ انسان کی ہمیشہ سے کیا آرزو رہی ہے۔ تو انسان کی ہمیشہ سے یہی آرزو رہی ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس کے بعد ہے اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کیجئے۔ یہ اعراب ہیں بچوں، اس شعور آپ ادائیگی کریں گے تو آٹومیٹیکلی اعراب آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شعور، شین پیش عین پیش با او رے ساکن شعور، رسائی رے زبر را سین زبر الف سا حمزہ چھوٹی ای، رسائی، معدنیات، معدنیات، میم زبر عین ما، دال زبر دا، نون زینی، معدنیات، یا زبر الف یا تا ساکن، ایجادات، حمزہ زیر یہ ای، جین زبر الف جا، دال زبر الف دا تے ساکن، ایجادات۔ آگے ہے پیچیدہ، پہ زبر آئے گی، چے زیر یہ چی، دال زبر ہے دا، پیچیدہ۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مدد ذیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ میں نے لکھے ہیں بچوں، تراکیب ہیں چشم پوشی کرنا، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، پوشی یعنی پردہ ڈالنا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ دیکھ کر ٹال جانا یا درگزر کرنا۔ تو مومن ایک دوسرے کے عیبوں کی چشم پوشی کرتا ہے، یا عیوب بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ بیش بہا کے معنی ہے قیمتی، علم بیش بہا خزانہ ہے۔ مرہون منت، احسان مند یا ممنون، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ پیغام رسانی، پیغام پہنچانا، انسان پرانے وقتوں میں پیغام رسانی کے لیے کبوتر سے بھی کام لیتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے فلاح و بہبود، فلاح و بہبود بھلائی و بہتری، ہمیں فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو بچوں تراکیب سے مراد یہ ہے کہ یہ مرکب ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب مل کر آتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر آگے بچوں 5، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو چھپے ہوئے خزانے، سربستہ راز، پر آسائش، آسانی، باہمی رابطہ، میل جول، گرمی، سردی، طبی شعبہ، ادویات اور کھیتی باڑی، زراعت۔ آگے ہے بچوں سوال نمبر 6، اس میں سے جو متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کرنی ہے۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ قبل از تاریخ انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں کو دیوتا سمجھتا تھا، یعنی ان کی پوجا کرتا تھا۔ آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ تو سائنس کے ثمرات سے۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ آگے سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے آسان۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ پہیہ، شروع میں اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ کبوتر۔ انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ انسان کا قدیم ترین پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ آگے ہے کس ایجاد نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ اور کمپیوٹر نے۔ آگے درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جو واحد ہوں گے انہیں واحد کے آپ نے کالم میں لکھنا ہے، اور جو جمع ہیں ان کو جمع کالم میں لکھ کے ان کے واحد بنانی ہیں اور واحد کی جمع بنانی ہے۔ یہ واحد جمع اور جمع واحد، واحد الفاظ کو واحد کے کالم میں لکھیں اور جمع کو جمع والے کالم میں لکھیں اور ان کی جمع بنائیں اور ان کی واحد۔ تو دور، ادوار، فریضہ، فرائض، سفر، اسفار۔ آگے جمع سے واحد ہیں امراض، مرض، ادویات،